اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب اللہ کے رحم و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کا کرم ہے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ رضائی میں بیٹھ کے مالٹے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ باہر اتنی ٹھنڈ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور یہ ویسے بھی کل رات کا کلپ ہے، تو بیٹی کی طبیعت خراب تھی، وہ پھر رو رہی تھی بہت زیادہ، اس کو وامٹ وغیرہ تھی، تو پھر اس کو اورنجز منگا کے دیے، تو پھر ہم لوگ بھی کھا رہے تھے۔ اور یہ پھر میں اپنے لان میں گئی، آج دن میں باہر نکلی تو میں نے کہا چلیں، آج دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن ہوا اتنی ٹھنڈی، اتنی شدید ٹھنڈی ہوا تھی، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ اٹک میں بھی برف باری ہوئی ہے کل، تو اٹک تو ہمارے سے کافی قریب ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر برف باری کا کچھ تو اثر ہوا کے ذریعے ہم تک پہنچے گا۔ تو یہ میں دکھا رہی تھی کہ پیڑ لگا ہے امرود کا ہمارے لان میں نا، اس میں ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، سچ بتاؤں تو ہم نے نہ تو ہاں پانی ضرور دے دیتے ہیں، یہ بارشیں جب نہ ہوں تو ہم پانی ضرور دیتے ہیں، لیکن باقی مالی آتا ہے، لگانے والے آنرز ہیں، مالی آتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ پھل اس کا ضرور ہمیں کھانے کو مل رہا ہے۔ اور یہاں میں دیکھ رہی تھی امرود لگے ہوئے تھے، اور ایک یہ دیکھیں مجھے امرود نظر آ گیا، یہ تھوڑا کھانے کے قابل تھا، اور اتنی مجھے خوشی ہوئی، اس کو میں نے توڑا، اور واقعی اس کو جب میں نے کھایا تو میٹھا بھی تھا اور صحیح کھانے کے قابل تھا، تو اتنی مجھے خوشی ہوئی، میں یہ دکھا رہی تھی، تو میں نے پھر کہا کہ چلے آئیں آگے آپ کو نا لیمن بھی دکھاتی ہوں کہ لیمن بھی لگے ہیں، بس یہ دو ہی ہیں امرود اور لیمن جو ہمارے کام کے ہیں، باقی جتنے بھی لگے ہیں، ایک تو کچھ کی تو مجھے پہچان ہی نہیں ہے کہ کون سا پیڑ کس چیز کا ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کچھ لگے گا تو پتہ چلے گا۔ اور سیکنڈ یہ کہ مطلب فروٹ کے فی الحال مجھے یہ دو ہی نظر آئے ہیں، تو یہ دیکھیں لیمن کتنے پیارے پیارے کیوٹ سے لیمن ہیں، تو یہ میں نے نہیں توڑے، میں نے کہا یہ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں، پک جائیں، اور اتنے مزے کے سویٹ اینڈ رائپ ہیں بالکل نا، تو بڑے مزے کے لگتے ہیں۔ پہلے جب کافی سارے یلو ہوئے تھے تو تب توڑے تھے میرے بیٹے نے، تو یہ اس طرح سے نا دو ہیں، ہیں تو تین چار لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ جو دو ہیں تو ان میں دکھا رہی تھی آپ کو، تین چار پیڑ ہیں یہاں پہ۔ تو پھر دھوپ نکلی تھی، میں نے تھرسڈے کو دھوئے تھے کپڑے، اور اسی شام سے بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، جمعہ بھی بارش میں گزرا، تو آج پھر دھوپ تھی، تو میں نے اس طرح یہ سارے کپڑے باہر نکالے تھے، میں نے کہا چلیں اس کو دھوپ لگ جائے، ہوا تو اتنی ہوا ہے اتنی، لیکن یہ ہے کہ کپڑے سوکھنے کے لیے جو ہے نا ٹھیک ہے۔ تو یہ میں پھر ان کو کھول کے ان کو پھیلا رہی تھی کہ جو تھوڑے سی ان میں نمی رہ گئی ہے تو وہ بھی ڈرائی ہو جائیں بالکل، کچھ ہوا سے اور کچھ دھوپ سے۔ تو بس یہ ابھی ان کو میں کھو رہی تھی، اور کچھ جو مجھے لگ رہا تھا زیادہ گیلے ہیں تو وہ اس طرح سے میں ان پہ ڈال رہی تھی کہ چلیں، مطلب زیادہ گیلے اس طرح نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے کافی ٹھنڈے فیل ہو رہے تھے، تو میں نے کہا صحیح سے ان کو اچھی طرح سے ہوا لگ جائے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائیں، اور پھر میں ان کو فولڈ کر کے تو الماری میں رکھ دوں گی۔ تو بس یہاں پہ یہی کچھ کر رہی تھی، اور ابھی جانا تھا مجھے امی کے گھر، تو جو گیسٹ یہاں پہ رہ رہے ہیں آئے ہوئے تھے، تو وہ ان کو لے کے جانا تھا مجھے امی کے گھر، سسٹر کے گھر بھی اس دن ہم گئے تھے، تو پرانے والے گھر میں میرے جو ریلیٹیوز میرے رہ رہے ہیں تو وہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے کل جانا تھا واپس، تو میں نے کہا چلیں امی سے بھی ملوا کے لے آؤں ان کو، تو امی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی، تو میں نے کہا کہ امی سے ملوا کے لے آتی ہوں۔ تو بس پھر یہاں پہ سارے کپڑے میں نے کیے ان کو الٹا سیدھا، کہ کچھ ڈرائی ہیں کچھ نہیں ہیں، جیسے بھی ہے، کچھ میں جو صحیح سے ڈرائی ہو گئے تھے ان کو اندر لے کر آئی، ان کو فولڈ کر دیا، اور پھر یہ دیکھیں گے کچھ کپڑے نا یہ اتنے موٹے موٹے کپڑے ہیں کہ یہ ہے کہ میں نے یہ تسلی تھی، بارش جب سٹارٹ ہوئی یہ مجھے تسلی ہو گئی کہ دھل گئے ہیں کپڑے، ڈرائی ہوتے رہیں گے چاہے جتنا بھی ٹائم لگے۔ پھر ہم آگے تھے ادھر امی کے گھر، تو امی نے بھی آگے مشین لگائی ہوئی تھی، تو بس پھر امی گھر میں اکیلی تھیں، آج بھائی نے جانا تھا بھابھی کو لینے کے لیے، تو وہ آج چلے گئے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ واپس آ جائیں گے، پھر امی کا اکیلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ پھر گیسٹ باہر بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں، سارے یہ لوگ بیٹھے تھے، ہوا بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ پھر امی نے یہ اورنجز دیے مجھے کہ یہ کاٹ کے تو ان کے آگے رکھیں، پھر امی کو میں نے کہا آپ ان کے پاس بیٹھیں تو میں یہ لے کر آتی ہوں کاٹ کے۔ تو بس یہ امی کے کچن میں ابھی میں لگی ہوئی تھی کیونکہ اور کوئی تھا نہیں، امی اکیلی پھر زیادہ نہیں کر سکتی، کرتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارا گھر ہی سنبھالتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا جو ہے ان کو ڈر بھی لگتا ہے کہیں گر نہ جائیں، کہیں تھوڑا سا کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے یا کچھ بھی، اب ظاہر ہے ان کی ایج ہو گئی ہے تو دل بھی کمزور ہو گیا ان کا، وہ ڈرتی رہتی ہیں، تو میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں تو میں کرتی ہوں۔
تو بس پھر یہاں پہ میں نے یہ سارا کر دیا تھا، کالا نمک ڈالا مالٹے کاٹ کے، اور پھر میں نے ساتھ چائے رکھی کیونکہ آٹا امی کا ختم ہوا تھا، میں لاسٹ ٹائم گئی تھی تب بھی گوند کے آئی تھی تو وہ اب ختم ہو گیا تھا، تو پھر میں نے کہا امی نے مجھے بتایا، میں نے کہا چلیں آپ جا کے بیٹھیں تو میں آٹا گوند دیتی ہوں، کیونکہ امی کے ہاتھوں میں جو ہے جوڑوں میں جو فنگرز ہیں ان کے جوڑ جو ہیں اس میں درد ہوتا ہے، ان کو آٹا گوندنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ باہر جا کے بیٹھ جائیں، میں گیسٹ کے ساتھ تو میں چائے بھی رکھ دیتی ہوں ساتھ میں، اور ساتھ میں آٹا بھی گوند دیتی ہوں۔ تو بس یہاں پہ پھر میں چائے رکھ رہی تھی، اور صحیح بات بتاؤں تو مجھے نہ کہیں جا کے چائے بنانے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے گھر میں مجھے پتہ ہے کہ میرا جو ہے میجرمنٹ کے لیے میں نے پتی میں رکھا ہوا ہے جو سپون، اور چینی کا جو کپ ہے کتنے کپس میں مجھے کتنا ڈالنا ہے، تو کہیں جا کے مجھ سے اکثر جو ہے نا چائے بہت میٹھی ہو جاتی ہے، تو پہلے تو میں نے پھیکا رکھا یعنی یہ کہوا، کیونکہ امی کو شوگر ہے، امی کے لیے میں نے کہا پھیکی چائے نکال کے اس کے بعد اس میں چینی ڈالوں گی، تو ساتھ میں بس پھر یہ آٹا نکال رہی تھی گوندنے کے لیے، تو یہ بڑا سا تھال ہے، اس کے اندر پھر آٹا جو ہے وہ گوند کے دے دیتی ہوں، تو میں جاؤں یا کوئی بھی مطلب نا پھر وہ گندوا لیتی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ پھر ان کا 2-3 دن چل جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے زیادہ ہی چل جاتا ہو، لیکن یہ تھال بھر کے نہیں گونتے، بس یہ جو نظر آ رہا ہے بس یہ اتنا ہی آٹا تو گوند کے، اور یہاں میں نے پھر کہوا رکھا تھا چائے کے لیے، تو میں نے کہا یہ بوائل ہو جائے تو پھر اس میں دودھ ڈالتی ہوں، اور دودھ ڈال کے جو ہے نا پھر میں کرتی ہوں، تو پھر یہ ہے کہ آٹا میں گوند کے دیتی، میں نے کہا چلیں آٹا گوند دیتی ہوں اب، تو بیٹی پھر میری ساتھ ہی تھی اندر میرے ساتھ، تو میں نے کہا چلیں آپ میں آٹا گوندتی ہوں ویڈیو بنائیں، اور ویڈیو ساتھ ساتھ یہ بنا رہی تھی، اور ماشاءاللہ دیکھیں کہ امی ہوتی ہیں اکیلی بھی ہوں گھر میں، تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو محتاجگی سے بچائے، اور اللہ پاک ان کو چلتا پھرتا رکھے، سب کو ہماری ماؤں کو، جتنی بھی بہنیں بیٹیاں جتنی بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اللہ پاک سب کی مائیں اگر سلامت ہے تو اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کے میری دعا ہے کہ اللہ پاک محتاجگی سے بچائے، ہر انسان کو اللہ پاک محتاجگی سے بچائے، اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے، تو بس یہ دیکھیں کہ پھر بھی نہ جتنا ہو سکتا ہے کچن اپنا صاف رکھتی ہیں، گھر اپنا صاف رکھتی ہیں، تو فی الحال تو ان کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں، ہم سسٹرز ہیں، ہمارے کوئی سسٹر آئے جس کا چھوٹا بچہ ہو، میرے تو خیر اب اتنے چھوٹے نہیں ہیں، میری بیٹی ہے یہ، تو بیٹے اس سے بھی بڑے ہیں، چھوٹا کوئی نہیں ہے، ابھی جو گیسٹ آئے ہیں تو ان کے تھے چھوٹے بچے، تو بس پھر تھوڑی سی پریشان بھی ہو جاتی ہیں، چھوٹا بچہ اگر کسی کا ہو اور وہ ٹک کے نہ بیٹھے تو، لیکن یہ ہے کہ بس ان کی عادت ہے، باقی آٹا گوند گیا تھا، آٹا میں نے گوند لیا تھا، پھر میں نے پرات بھی دھو کے رکھ دی، ادھر چائے بھی بس بوائل ہونے والی تھی، تو میں نے ہلکی آنچ کی ہوئی تھی اسی لیے کہ جتنی دیر میں آٹا گوندوں گی تو اتنی دیر میں باقی گیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی گپ شپ لگائیں، پھر اندر ہی ان کو چائے سرو کریں گے، تو پھر یہاں سے میں پلیٹس نکال رہی تھی نمکو بسکٹ کے لیے، تو پھر ساتھ میں ہی دیکھیں یہ اب بیٹی نے بنائی ہوئی ہے ویڈیو، تو جیسی بھی بنی ہے کہیں بھی برائٹنس آن کرتی ہے کہیں کم کرتی ہے، یہ پلیٹس بھی اسی نے سیٹ کی ہیں، میں نے کہا چلے میں چائے نکالوں، پھیکی چائے امی کے لیے نکالی، پھر اس میں چینی ڈالی تو چینی مجھے لگا کہ کچھ زیادہ ہی مجھ سے ڈل گئی ہے، تو پھر میں نے جب چائے پی تو مجھے لگا کیونکہ مجھے نا اکثر ایسا ہوتا ہے اگر کہیں میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں مجھے چائے بنانی پڑ جائے مجھ سے بہت میٹھی چائے بن جاتی ہے، بس مجھے ایسا لگتا ہے، حالانکہ وہ لوگ پی رہے تھے تو ان کو نہیں لگ رہی تھی اتنی میٹھی، لیکن مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی،